بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عورت کا رلا دینے والا واقعہ۔ آج سے 1400 سال پہلے رسالت کی کرنیں مدینہ منورہ کے افق پر نمودار ہوئیں۔ لوگ ظلم و ذلت کے گہرے گرہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک قلیل ہی مدت میں اسلام کی پرنور شعاعوں سے پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور اہل مدینہ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا کہ مضبوط اور بھاری چٹان آندھی اور طوفان سے اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے، مگر ان کے ایمان کی اپنی جگہ سے ڈگمگانے کا احتمال نہ تھا، اور نہ ہی ان کا تقویٰ کبھی متزلزل ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ چاروں طرف سے صحابہ کرام آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں، بالکل ایسے جیسے رات کی تاریکی میں ستاروں کے درمیان خوبصورت چاند سجتا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ادب و سلیقہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ مجلس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، مجلس بدستور قائم ہے۔ لوگ آپ سے مسائل پر استفسار کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک باپردہ خاتون مسجد کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاتون چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اور شرم و حیا کی پیکر بنے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ خوف الہی سے معمور اس خاتون کے اقرار جرم کو سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اپنایا؟ کیا آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس پر گواہ رہو؟ کیا آپ نے اس اقرار جرم کے سبب کسی قسم کی خوشی کا اظہار کیا کہ خاتون نے خود آ کر غلطی کا اعتراف کر لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ چہرہ انور سے خون ٹپکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دہانی طرف پھیر لیا اور خاموش ہو گئے، جیسے آپ نے کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ اس خاتون کی پہاڑوں جیسی بلند ہمت پر نگاہ دوڑائیے، کس قدر نیک اور پاکباز خاتون ہے، کس قدر حریص ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کے جسم کی رگ رگ میں اور خون کے قطرے قطرے میں ایمان کی خوشبو رسی بچی ہے۔ کیا اس خاتون کو یہ گمان تھا کہ چند نصائح پر مبنی کلمات اس کی پاکیزگی و طہارت کے لیے کفایت کر جائیں گے، یا چند کوڑے برداشت کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پاکیزگی و طہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی بارش سے اس کا جسم چلنی ہو جائے گا، اس کی چمڑی ادھر جائے گی، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے، اور درد و والم کی تیز لہریں اس کے بدن سے تمام اعضاء کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالیں گی۔ اس کا دماغ، آنکھیں، قلب و جگر اور وریدیں پتھروں سے کچل دی جائیں گی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس بھیانک تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے موت کو گلے سے لگانا ہوگا، جس کی تصویر ہی سے پتھر دل انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر جرأت مند اور بہادر ہے یہ خاتون۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں جو نفس امارہ کے اکسانے پر غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے، اس کے باوجود وہ ایمان کے اس قدر اعلیٰ مراتب پر فائز تھے کہ ان کا ایمان آج کے عبادت گزاروں اور زاہدوں سے کہیں زیادہ عظیم اور مضبوط تھا۔ بہرحال ذکر یہ ہو رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش فرمائی کہ خاتون اپنی بات سے رجوع کر لے، کیونکہ آپ نے صرف اس کے ایک بار کے اعتراف کی بنیاد پر اسے سزا کی مستحق نہیں سمجھا۔ اس کا ایک بار کا اعتراف ایک شہادت کے مترادف تھا،
جبکہ حد زنا کے قیام کے لیے کم از کم 4 شہادات کی ضرورت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر 3 آدمی شہادت دے دیں اور چھوٹا انکار کر دے یا اپنا بیان بدل دے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر زنا کے نتیجے میں عورت کو حمل ہو جائے تو حد جاری کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عملی طور پر تجسس کرنے، کسی کی ٹوہ میں لگنے، کان لگا کر کسی کی خفیہ باتیں سننے اور مسلمانوں کو ایوب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اے زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جن کا دل نور ایمان سے خالی ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیب کی ٹوہ میں پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کی عیب کی ٹوہ میں پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عیب ایوب کی ٹوہ میں لگ جائے گا، اور جس کی ایوب کی ٹوہ میں اللہ تعالیٰ لگ جائے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا، خواہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے 4880 اور ترمذی کی حدیث ہے 2032۔ اس عورت نے، جس کا تعلق گامد یہ قبیلے سے تھا، عرض کی: یا رسول اللہ، میری غلطی کی وجہ سے ایک نئی روح دنیا میں آنے والی ہے، میں حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ، جب تمہارے بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور، اس لیے خاتون کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ خاتون چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اوپر بیان کردہ واقعے میں چند باتیں بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ جنین، مادر رحم کا بچہ کی جان کا تحفظ۔ زانیہ کے پیٹ میں موجود بچے کو اس کی ماں کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ معصوم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ حقوق انسانی کو سب سے بڑھ کر جاننے والے اور ان کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ دوسرا، خاتون کا کمال صبر کہ وہ ہرگز اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئی۔ وہ اتنا عرصہ صبر و تحمل کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں اپنی بات پر قائم رہی۔ غم اور ندامت اس کے قلب و جگر کو کھائے جا رہے تھے۔ پشیمانی کے گرم آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، اور اس کا دل آتش افسوس سے جلوس رہا تھا۔ اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ کسی طرح سے گناہ سے پاک ہو جائے اور جنت کی مستحق بن سکے۔ وہ خاتون 9 ماہ تک بچے کا بوجھ اٹھائی رہی۔ جو ولادت کے بعد وہ چلنے کے قابل ہوئی، پہلی فرصت میں اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹے دنیا کے سب سے بڑے امام اور قاضی کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور جو اقرار پہلے کر چکی تھی، اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ اسی پر برقرار رہی۔ علاوہ ازیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، نہ کوئی فوجی دستہ ارسال کیا جو اس خاتون کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر دربار نبی میں حاضر کرتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود ہی اپنے نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کیا: یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بچے کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس معصوم بچے کو دیکھ کر رنج و غم سے تڑپ اٹھا، کیونکہ آپ نہ صرف انسانیت کے لیے رحمت تھے بلکہ چرند اور پرند پر بھی بڑے رحیم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامن گھیر رہی تھی کہ جب اس خاتون کو سنگسار کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس معصوم بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خاتون دنیا سے رخصت کر دی جائے گی تو اس معصوم کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واپس جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب اس کا دودھ چرا دو تو میرے پاس آنا۔ وہ خاتون اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر واپس چلی گئی اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ اس دوران اس کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایمان مضبوط پہاڑ کی طرح مستحکم ہو چکا تھا۔ وہ شوق دیدار الہی میں سرشار تھی اور روز بروز اپنے پروردگار کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس جنت کی جستجو میں
تحت بندگی کا مجسمہ بن چکی تھی جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اور جس کے دروازے خالص توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو خاتون نے کم از کم وقت میں اسے روٹی کھانا سکھا دیا۔ پھر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تمایا اور اسے لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے بچے کو لے لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ اس بچے کو لے کر اس کے دل کو کھینچ رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتے تھے، اللہ کا حکم تھا، نبی عدالت تھی، وہی حق پیش نظر تھا جس پر زندگی کی عمارت استوار ہے۔ حکومت اسلامیہ کا یہی دستور تھا جس نے تمام لوگوں کو مساوی قرار دیا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس بچے کی کفالت اپنی ذمہ داری لے گا، وہ جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری نے بچے کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس خاتون کے سینے کے برابر گڑھا کھود دیا گیا اور خاتون کو اس میں گرا کر گرے میں مٹی ڈال دی گئی۔ پھر لوگوں نے اس پر ہر طرف سے پتھروں کی بارش کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی ایک پتھر اس کے سر پر مارا جس سے خون کا چھینٹا ان کے چہرے پر آ پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو بڑا برا بنا کہا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فوراً بولے، چپ رہو اے خالد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ ناجائز حصول لینے والا جو ظالم اللہ تعالی انسانوں کا کھاتا ہے ایسی توبہ کرے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے 1695 کی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کے اوپر اس کا کپڑا اچھی طرح باندھ دیا گیا۔ آپ کے حکم سے اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس پر نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے 70 باشندگان مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا تو نے اس عورت سے بڑھ کر کسی کی توبہ دیکھی ہے جس نے اپنی جان خوشی کے ساتھ اللہ کے لیے قربان کر دی ہو؟